الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام سب حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے. جائز اور مسلم درود و سلام امام الاولین والآخرین امام کائنات پوری کائنات کے سردار محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کیا تھا. تیسرے وہ خوش نصیب صحابی جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دیا ہے، وہ
تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ان کا نام بول کر جنتی قرار دیا ہے۔ فرمایا وعثمان فی الجنہ، کہ عثمان بھی جنت میں جائے گا، عثمان بھی جنتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بیاہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ پیارے صحابی تھے۔ عبد مناف میں جا کے ان کا سلسلہ نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اسلام سے قبل جاہلیت کے اندر بھی بڑے شرفاء اور معزز لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شرم و حیا، ان کی سخاوت وہ بڑی بے مثال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی با حیا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حیا والے، سب سے زیادہ سخاوت والے اور سب سے زیادہ امن پسند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت شروع کے اندر ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اس کے بعد ان کی پھر کنیت ابو عمر مشہور ہو گئی۔ یہ 2 کنیتوں کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ابو عبداللہ یا ابو عمر کے ساتھ۔ حضرت عثمان بن عفان واقع فیل سے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ارما تھا اور نانی کا نام ام الحکیم، اور یہ ام حکیم جو ہے ان کا ایک نام بیضاء کے نام سے بھی معروف تھی، بیضاء بن عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، یہ ان کی بیٹی تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی۔ اس لحاظ سے جناب عثمان بن عفان کی نانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھو تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سگی پھوپھی لگتی تھی، عبد المطلب کی بیٹی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات جو ہیں مختلف جو ہے نا وہ تاریخ دانوں نے ذکر کیے ہیں۔ ابن اساکر نے تاریخ دمشق کے اندر آپ کے کئی القابات ذکر کیے ہیں، جن میں امیر المومنین، اسی طرح ذوالنورین، صاحب الہجرتین، زوج الابنتین، قدیم الاسلام، یہ تمام القابات جناب عثمان بن عفان کے اصحاب سیر میں اور اصحاب تاریخ میں ذکر کیے ہیں۔ 2 لقب ان کے زیادہ مشہور تھے، ایک ذوالنورین اور ایک الامین۔ یہ لقب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دیا گیا ہے، اور ایک لقب دیگر لوگوں نے صحابہ کرام نے ان کو جو دیا۔ ذوالنورین کا لقب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کے دن جس طرح میں نے اہل کتاب کی کتابوں میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے القابات دیکھے تھے، وہیں پر میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی ان کا لقب بھی دیکھا، وہاں ان کا لقب ذوالنورین درج تھا۔
حضرت عثمان کا لقب یہودیوں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی ذوالنورین مشہور تھا۔ ان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجوہات اس کی ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک ذکر کی یہ کہ گئی ہے اوتی اپنی سلیم من الرحمہ لأنہ یقتل۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ ان کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی دوہری رحمت عطا فرمائی تھی۔ دوہری رحمت کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو صحابیت کے شرف سے مشرف کیا، نبی علیہ السلام کے دماد بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موت ہے وہ شہادت سے ہوئی ہے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، اللہ کی رحمت والا۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر نبی علیہ السلام کے ان صحابی کا لقب ذوالنورین کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ لم یجمع اللہ بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم الساعة لغیر عثمان بن عفان فلذلك سمی ذوالنورین۔ سنن الکبریٰ کے اندر حضرت عثمان کی اس لقب کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر قیامت تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ کسی شخص کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان بن عفان کو بخشا کہ نبی علیہ السلام کی اللہ کے ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر تھی، فرمایا فلذلک سمی ذوالنورین، اس لیے بھی ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے جناب عثمان بن عفان۔ دوسرا ان کا لقب تھا الامین۔ الامین ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ امن پسند تھے، فتنوں کے دور کے اندر بھی امن کے دائی، امن کے خواہش مند تھے اور فتنہ فساد سے بچنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا، فتنوں کے دور میں علیکم بالامین، امین کو لازم پکڑ لینا، امن والے کو لازم پکڑے رکھنا، اس کی بیعت پر کاربند رہنا، اس کی بیعت نہ توڑنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اسی کو لازم پکڑے رکھنا، امین کو، وَأَصْحَابِهِ، اور اس کے صحابہ کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے ساتھ والوں کو لازم پکڑنا۔ وَهُوَ يُشِيرُ إِلَىٰ عثمان، نبی علیہ السلام امیر سے مراد حضرت عثمان لے رہے تھے کہ جب باغیوں کا اور جب شر پسندوں کا مدینے پر جو نا وہ قبضہ ہوگا اور جب وہ مدینے پر حملہ بولیں گے اس وقت بھی تم اس امیر کو لازم پکڑے رکھنا۔ فتنوں کے دور کے اندر یہ امن پسند ہے، یہ امن والا ہے، کتنا امن والا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیا، مدینے کی حرمت کو پامال کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد کے اندر یہ بات ہے۔ قبول اسلام کے بعد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کی جانثاری اور صحابیت کے اندر گزری ہے۔ آپ نے السلام کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، جہاد کا میدان ہو اس میں بھی گئے ہیں، اگر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو نبی علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بڑے اعزازات سے ان کی زندگی کے اندر نوازا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ جب ان کے نکاح میں آئی، اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی ہے، ان کو صاحب الہجرت ہے اس لیے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ہجرت کرنا معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت اپنے سے پہلے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جو بندہ ہجرت کر لیتا ہے دین اسلام کی خاطر، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کر دارالکفر سے دارالاسلام میں چلا جاتا ہے،
دارالفساد سے دارالامان کے اندر چلا جاتا ہے، فرمایا اس بندے کے سابقہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اس کے بعد پھر جب تمام مسلمان نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، یہ دوبارہ واپس آئے اور مکے سے انہوں نے آ کر دوبارہ پھر ہجرت مدینہ کی ہے، پھر ہجرت کر کے یہ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 8 شادیاں ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ٹوٹل 8 شادیاں کی، جن میں سے 2 شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ تھیں۔ ان کی کل اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی 8 بیویوں سے ٹوٹل 16 کی تعداد میں ان کی اولاد بنتی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ جو نکاح ہوا، خصوصاً جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ اور یہ حدیث موجود ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جناب عثمان کو پیش کیا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ اے عمر، میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جب آپ کے پاس حضرت عمر آئے، فرمایا کیا میں تجھے ایسا دماد بتاؤں جو تیرے لیے حضرت عثمان سے بھی بہتر ہے؟ اے عمر، میں تجھے ایسا دماد بتاؤں جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کو میں ایسا سسر بتاتا ہوں جو تجھ سے بہتر ہوگا۔ تیرے لیے دماد اور عثمان کے لیے سسر کا انتخاب ایسا کرتے ہیں جو تم دونوں سے بہتر ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زوجنی ابنتک وازوج عثمان ابنتی، تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے اور میں اپنی بیٹی کی شادی جناب عثمان بن عفان کے ساتھ کر دے۔ تو اس لحاظ سے تیرا سسر جو ہے نا وہ تیرا دماد اس دماد سے بہتر ہوگا، عثمان کا سسر تجھ سے بہتر ہوگا۔ تو اس اعزاز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی۔ اس لحاظ سے جناب عمر نبی علیہ السلام کے سسر بن گئے اور نبی علیہ السلام حضرت عمر کے دماد بن گئے، اور اپنی بیٹی کا نکاح جناب عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے جناب عثمان بن عفان کے سسر حضرت عمر سے بہتر ہوئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے یہ 9 ہجری کے اندر ہوئی تھی۔ ان کا جنازہ بھی نبی علیہ السلام نے خود پڑھایا اور ان کی تدفین کے اندر بھی خود شریک ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی میدانوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے جانے لگے تو آپ کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے حکمت حضرت عثمان کو منع کر دیا کہ آپ نے بدر کے میدان میں جہاد کے لیے نہیں جانا بلکہ مدینے میں رہنا ہے اور میری بیٹی کی نگہبانی کرنی ہے، ان کا خیال کرنا، ان کی تیمارداری کرنی ہے، اور وہ بیمار ہے ان کی بیمار پرسی کرنی ہے۔ حضرت عثمان کی شدید خواہش تھی لیکن نبی علیہ السلام کے حکم سے رکے، اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی رکے۔ اور وہی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو منع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ کا ہی درجہ دیا، درجہ بھی بدری صحابہ کا دیا۔ اور جب مال غنیمت آیا تو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین کے درمیان بات
گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مرتبے درجے اور حصے میں بدری صحابہ کے برابر اور بدر میں شریک ہی رکھا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو حکم سے ہی پیچھے لگے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر وہ پلٹ گئے تھے جب کفار کی طرف سے دوبارہ جلغار ہوئی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، صحابہ پر اعتراض کرنے والے اور بدگمانیاں پیدا کرنے والے، ایمان خراب کرنے والے لوگ اس طرح کی باتیں اکثر کرتے ہیں۔ دراصل واقعہ صحیح بخاری کے اندر مکمل موجود ہے۔ ایک مصری شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر 3 قسم کے اعتراض جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیے۔ کہا کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اچھی نہیں شریک ہوئے۔ کہا احد والے دن جب بھگدڑ بچی تو حضرت عثمان بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کہا بالکل ٹھیک بات ہے، حضرت عثمان پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت رضوان کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ کہا بالکل تیری صحیح بات ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ مصری باہر نکلا اور بڑی بغلے بجانے لگا، خوش ہونے لگا کہ اب تو مجھے صحابی رسول سے یہ تصدیق ہو گئی کہ جناب عثمان پر یہ اعتراضات درست ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ شخص خوش ہو رہا ہے اور صحابی پر تاج کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بندے کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ نے اپنے سوالوں کا جواب لے لیا، اب ذرا میرے سوالوں کا جواب بھی دے دو اور وضاحت بھی سن لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر شریک کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے وہ وجہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو خود منع فرمایا تھا کہ تم نے بدر کے اندر نہیں جانا، اور آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر سے جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے بدری صحابہ جتنا مال غنیمت بھی حضرت عثمان کو دیا اور ان کو بدری صحابہ کا درجہ بھی دیا ہے۔ فرمایا وہ بدری ہے، بدری صحابہ کے برابر ان کا درجہ ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو میرا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر احد کے اندر واپس پلٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے تھے، ڈر گئے تھے جس وقت کفار کی طرف سے یلغار ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، غزوہ احد کے حالات آپ پڑھے اور دیکھیں تو واقعتاً ایسے ہوا، صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے میں ایک غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ درہ چھوڑا اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا اور سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، چونکہ جنگ بدر کے اندر وہ یہ معاملات دیکھ چکے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کے کافروں کی طرف سے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جلغار کی گئی اور مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، بکھر گئے، کچھ ادھر دوڑ گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں کے اندر تھے جو اس وقت انتشار کا شکار ہو گئے، جو اس وقت جو ہے پیچھے ہٹ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ فرمایا ہاں بالکل تیرا یہ اعتراض درست ہے، لیکن اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دے دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غزوہ احد والوں کے بارے میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، فرمایا وہ لوگ جو تم میں سے واپس پلٹ گئے تھے، پھر گئے تھے، جس نے 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی، مسلمانوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت آپس میں ٹکرائی غزوہ احد میں، جو واپس پلٹے، فرمایا کیوں پلٹے ہیں؟ انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ شیطان ابدی دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، اس نے ان کو پھسلا دیا۔ استزلهم الشیطان، یہ پھسل گئے، ارادہ کر نہیں پھسلے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، شیطان نے کیوں پھسلایا، کیوں حملہ آور ہوا؟ ان سے وہ ایک سنگین غلطی ہوئی تھی کہ 50 لوگوں کو جن کو نبی علیہ السلام نے درے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوا اور اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ اب پھر ان سے یہ غلطی تو ہو گئی، اب کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ یعنی جن صحابہ سے
یہ غلطی ہوئی غزوہ احد کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان تمام صحابہ کو معاف فرما دیا۔ گویا تیرا یہ اعتراض بھی نہیں بنتا جناب عثمان پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ تیسری بات جو کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، تو یہ ایک بڑا عجیب اعتراض ہے، حالانکہ بیعت رضوان ہوئی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے۔ بیعت رضوان کیوں پیش آئی؟ 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی؟ حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مکے میں بھیجا سفارت کاری کے لیے، لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو موقع پر میں شہید کر دیا ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ تمام لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا۔ سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر اس مسئلے پر بیعت کی۔ سمجھے مسئلہ؟ بات کیا ہے؟ حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے، ان کا بدلہ لے کر جانا ہے، اس بات پر بیعت کرو، واپس نہیں پلٹو گے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی، اور جب حضرت عثمان کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی اس پر بیعت ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان کے اندر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، تو یہ کیسے اعتراض بنتا ہے؟ تو گویا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس سازشی بندے کے تمام قسم کے اعتراضات دور کر دیے جو ایک صحابی رسول پر تان کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت ساری یہ فضیلتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اگر قربانیاں دیکھیں تو تمام جنگوں کے اندر کتنی قربانیاں ہیں؟ اپنا مال بے دریغ اسلام کے لیے خرچ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حکم پر، آپ کی خواہش پر اور آپ کے چندے کی اپیل کرنے پر بڑا بڑا چندہ دیا۔ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ تبوک کے موقع پر مال دیا ہے نا، اس کا اگر تخمینہ آج کی رقم کے برابر لگایا جائے تو اس کی ٹوٹل رقم جو ہے نا وہ تقریباً 16 ارب 79 کروڑ 15 لاکھ بنتی ہے۔ یعنی تقریباً یوں سمجھے کہ یہ رقم تقریباً 16-17 ارب کے برابر بنتی ہے جو حضرت عثمان نے صرف جنگ تبوک کے موقع پر چندہ جمع کروایا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان اشرفیاں لے کر آئے دینار، آپ ان کو ہاتھوں میں ایسے ٹٹول رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اگر آج کے بعد حضرت عثمان عمل کرنا چھوڑ بھی دے تو ان کو یہ بات نقصان نہیں دے گی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی۔ بعض روایتوں میں لفظ مرہ نہیں آتے ہیں، بعد میں مرار لفظ آتے ہیں، لیکن یہ بات نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی نقصان نہیں، عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ نبی کی زبان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اگر ان کے فضائل و مناقب کی بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنی زبان سے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر شہادت کی بشیر کوئی بھی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شرم و حیا اتنا مسلم ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی حضرت عثمان سے حیا محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا میں کیوں نہ اس بندے سے حیا کروں جس سے اللہ کی نورانی ملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق بھی حیا محسوس کرتے۔ اتنے با حیا، با اخلاق اور با کردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ان کو شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی کئی مرتبہ خوشخبریاں بھی سنائی اور تشریف گوئیاں بھی دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے بندے کا انجام یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ابن حبان نے کتاب الزکات میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے لگا، تو اس کو لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا، روکا باز نہیں آیا۔ خود فرماتے ہیں لوگوں نے مشاہدہ کیا، آسمان سے بجلی آئی، اس نے اس بندے کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ جس بندے نے حضرت عثمان کی گستاخی کی، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہا، کسی بھی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی بھی صحابی کے بارے میں
ادنا سے ادنا کلمہ بھی بغض کا، ناراضگی کا، نفرت کا، گالی کا، اعتراض کا بولنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کا غضب نازل ہونے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو دن رات صحابہ کرام کی سیرتوں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، ان کی ہوئی بشری تقاضوں کے مطابق غلطیوں کو بنیاد بنا کر وہ لوگ صحابہ پر کام کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام سے سرزد ہونے والی جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہیں نا، وہ دو طرح کی ہیں، ایک اجتہادی خطائیں اور ایک جان بوجھ کر کی جانے والی، عمدن کی جانے والی خطائیں ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، اجتہادی جو خطا ہوتی ہے، اگر مجتہد غلطی کرے اس کو اس پر گناہ نہیں ملتا، بلکہ اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، درست کرے تو اللہ اس کو دوہرا ثواب دیتا ہے، اگر غلط کرے، غلطی کر کے اس میں وہ اجتہادی خطا ہو، ایک اجر اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر صحابہ کی خطائیں اجتہادی ہیں، اللہ نے ان پر ان کو ثواب دینا ہے انشاءاللہ۔ اور جو صحابہ کی جان بوجھ کر خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بدری صحابی آتے ہوئے نبی بلتا سے ایک سنگین غلطی ہوئی، راز آؤٹ کر دیا، لوگوں نے شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدری صحابی اس کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے جھانک کر نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے اور فرمایا اے بنو معاشر تم قد غفرت لکم، جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ معاف ہے، اللہ نے ان کے جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے، اور ہم ان کی اجتہادی خطاؤں کو لے کر تبصرے کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، یہ کوکل بندی نہیں، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے، اپنی زندگی کو خراب کرنے والی بات ہے۔ کسی عامی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی غلطی کو بیان کرنا جائز نہیں، الا کہ کوئی فتنہ فساد والا معاملہ ہو۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، فتنے فساد ڈالنے والا تھا، گمراہ تھا اور لوگ اس کی گمراہی سے متاثر ہیں، تو اس کی گمراہی کو بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے، فتنے سے بچیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی فوت شدہ نام مسلمان کے کسی گناہ کا، غلطی کا تذکرہ کر کے اس بارے میں تبصرہ کرنا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جب عامی مسلمان کے بارے میں یہ منع ہے تو صحابہ کے بارے میں بلولا منع ہوا، خصوصاً اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ اس لیے صحابہ کرام دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اگر ان کو کمزور کر دیا تمہارا پورا دین زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ قرآن و سنت جس پر ہم نے اپنا عقیدہ کھڑا کر دیا ہے، عمل کھڑا کر لیا، اس کی ساری عمارت ختم ہو جائے گی۔ قرآن و سنت ہم تک پہنچنے والا کون لوگ پہنچانے والے ہیں؟ کن لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا۔ صحابہ نے اس قرآن و سنت کو، اس کی اشاعت اور تبلیغ کی خاطر مدینے کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا، دور دراز نکل گئے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، مشکلات برداشت کی، لمبے لمبے سفر کیے ہیں، کس لیے؟ اس دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر ہم نے یہ غیروں کی سازش ہے، یہ یہود و نصارہ کی بڑی پرانی سازش ہے شروع دن سے کہ صحابہ کے بارے میں تشکیک پیدا کر دو لوگوں کے دلوں میں، جب تک اس بارے میں شک پیدا کر دو گے، تشکیک پیدا کر دو گے، تو وہ صحابہ جو دین کی اساس اور بنیاد ہے، ہدایت کے منبع اور سرچشمہ ہے، جن کے ذریعے قرآن و سنت اب تک پہنچا ہے، جب ان کو مشروع قرار دے دیا تو قرآن و سنت خود بخود مشروع ہو جائے گا، لہذا مسلمانوں کا مقدمہ ختم ہو جائے گا، مسلمان زیر ہو جائیں گے۔ اس لیے غیروں کی سازش میں نہیں آنا، اس مسئلے کے اندر ہمیشہ وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تشریح کوئی بھی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری بھی موجود ہے، باغ کے دروازے میں ان کو کھڑا کیا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا پوچھا کون ہے؟ کہا آنے والے بندے کو جنت کی بشارت دے دو جو بھی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر آئے، دوسری مرتبہ دستک ہوئی، فرمایا جو آنے والا ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور اس کو آنے دو، وہ جناب عمر میں خطاب آئے۔ تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکا تو فرمایا، نبی علیہ السلام نے تھوڑی خاموشی اختیار فرمائی، پھر فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنت علی بل ما تصیبہ، اس کو بھی اجازت دے دو، جنت کی بشارت سنا دو، ساتھ یہ بھی بتا دو کہ
یہ خلافت ہے یا تیرا جو دور ہوگا یہ اس میں آپ کو ایک مصیبت پہنچے گی، پریشانی پہنچے گی، ایک بڑی آزمائش آئے گی، ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا عثمان بن عفان کو کہ اللہ رب العالمین تجھے مسلمانوں کے خلعت پہنائے گا، مسلمانوں کی عمارت اور خلافت ادا کرے گا، تو نے اس وقت تک وہ نہیں چھوڑنی، ان کے مطالبے پر یہ نہیں چھوڑنی حتیٰ کہ تو اللہ کو مل جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی اسی تشریح کو پر عمل کیا، اپنی جان دے دی ہے، مدینے کے اندر فتنہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی نے عمل برقرار رکھتے ہوئے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ میرے پاس 500 لوگ زرہ پوش موجود ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان بلوائیوں کو، سازشیوں کو، سمائیوں کو، ان فتنے فساد کرنے والوں کو مدینے سے بھگا سکتا ہوں، جنگ ہو سکتی ہے، بھاگ جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نہیں چاہتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا جذبہ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت قبول کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں مسلمانوں کا خون بہے، اجازت نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے جناب حسن رضی اللہ عنہ، جناب حسین رضی اللہ عنہ، دونوں حضرت عثمان کے پیرے پر کھڑے ہیں، بلکہ بعض روایات کہتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہوئے تھے اس معاملے کے اندر، دفاع کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کئی صحابہ نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہاں جنگ ہو جائے گی لیکن یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ آپ نے وہ خلعت اتارنے نہیں، حکم کا یہ شدید مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ بہت ساری باتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے رہ گئی ہیں، وقت فوقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان ہوتی رہیں گی۔ کئی چیزیں شہادت کا واقعہ، ان کے فضائل بنا کے ان کی سخاوت کی مثالیں آپ حسرت سے یہ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ جس وقت بلوائیوں نے مدینے پر قبضہ کیا، حملہ کیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا، تو حضرت عثمان نے دیوار پر چڑھ کے ان کو کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، یہ بات سن لو، سمجھ لو کہ میں نے کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ شادی شدہ اور اس نے زنا کیا ہو، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں میں نے نہ جاہلیت میں زنا کیا ہے نہ اسلام کے اندر زنا کیا، اتنی پاک دامنی ہے۔ اسی طرح یا تو کوئی بندہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے جب سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے آج تک میں نے اقتدار کا سوچا بھی، میرے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح فرمایا نہ میں نے آج تک کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے جس کے بدلے میں کس حسن کو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کس بنیاد پر قتل کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بات مجھے یہ بھی فرمایا، لوگ آج کل بات کرتے ہیں یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پانی بند کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پانی والے بند کرنے والی بات درست نہیں ہے۔ اگر جناب حسین رضی اللہ عنہ کو پانی بھی بند کیا گیا تو یہ پانی حضرت عثمان کا بھی بند کیا گیا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا قہر نازل ہوا اور بہت غلط کیا گیا، فتنہ کیا گیا، نبی کے خانوادے پر ظلم کیا گیا۔ اس کی کوئی بندہ کبھی بھی تائید نہیں کر سکتا، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اس مسئلے میں حضرت حسین کی شہادت کو مظلومانہ شہادت نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً وہ شہادت بڑی مظلومہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کی شہادت کا آپ الگ واقعہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، حاکم وقت ہیں، حکمران ہیں، خلیفہ ہیں اور لمبی چوڑی سلطنت ہے، لیکن وہی بیر رما جس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا کون ہے جو بیر رما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ فرمایا من حفر رمہ فلہ الجنہ۔ حضرت عثمان نے کہا تھا آج تم نے جس کنویں سے پانی لینا میرے لیے بند کر دیا ہے، اس کنویں کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے ساتھا، یہ میں نے خرید کے مسلمانوں کو وقف کیا تھا، اور اس پر نبی نے مجھے جنت کی بشارت بھی سنائی تھی۔ پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے روک دیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا،
فرمایا یہ وہی مسجد نبی ہے جس کو میں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر توسیع کیا. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من ابتاع مربت فلہ الجنہ غفر اللہ لہ. جو بندہ فنا پلاٹ خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دے اس بندے کے لیے جنت ہے. اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. میں نے وہ پلاٹ خرید کر اس مسجد کے لیے وقف کیا تھا. آج ظالموں اس مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے, اس مسجد میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے. اور اسی طرح فرمایا لوگوں تم نے میرے بارے میں نبی کی حدیثیں نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من جہز جیشا الاسرا فلہ الجنہ. جس بندے نے غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے مال دیا اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے نبی کی یہ واضح حدیثیں میرے بارے میں ہیں اور میں نے غزوہ تبوک کے اندر مکمل لشکر تیار کر کے مسلمانوں کو دیا. تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بلوائیہ نے ظلم کیا, گھر میں داخل ہو گئے. حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں, داڑھی کھینچی اور حضرت عثمان نے نیزے مارے کہ بی بی کو زخمی کیا, ان کو نیزے مارے اور شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے. حضرت عثمان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا. قرآن کو جمع بھی انہوں نے کیا. پورے عالم اسلام کے اندر قرآن کے نسخے اور فوٹو کاپیاں کروا کے انہوں نے تقسیم کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے, اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور آج وہی قرآن جس کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہے, جس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے, وہی قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے راستے میں جان دے دیا, حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. تو یہ واقعہ بڑا المناک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. اس وقت ان کی عمر 88 برس تھی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور مدینے کے قریب دفن کیا گیا. اللہ رب العالمین حضرت عثمان کے درجات جنت میں مزید بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اپنی کروڑوں رحمتوں کی برکات برسائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں جناب عثمان بن عفان سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عثمان جیسا حیا نصیب فرمائے, حضرت عثمان جیسی سخاوت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا دینی جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا عمل پسند بنا دے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حشر جناب عثمان بن عفان کے ساتھ کر دے. واہ اللہ الحمد للہ.